آج جمعۃ المبارک کے دن کا ایک خاص رزق اور دولت کا عمل بتانے لگا ہوں۔ جو شخص بھی جمعۃ المبارک کے دن قرآن مجید کی یہ سب سے چھوٹی صورت ہے، دیکھنے میں پڑھنے میں چھوٹی ہے لیکن طاقت کے اعتبار سے سب سے بڑی صورت اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ والے فرماتے ہیں اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ اس صورت کی فضیلت کتنی ہے، اس صورت کی طاقت کتنی ہے، تو لوگ صبح و شام اسی صورت کو پڑھتے رہیں۔ اور میں آج اس عمل کے ذریعے آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ یہ صورت اگر آپ پڑھ لیتے ہیں جمعۃ المبارک کے دن تو سمجھ لیں آپ کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک آپ کے لیے ایسی جگہ سے رزق کا انتظام ہو جائے گا جس کا آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا، تصور خیال بھی نہیں گزرا ہوگا۔ ایسا اس عمل کا فائدہ اور ایسی اس عمل کی طاقت ہے، اس لیے آپ نے اس عمل کو کب کرنا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنوں کی تقسیم فرمائی ہے۔ ہفتے کا دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو جمعے کا ہفتے کا دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی امت کو عطا فرمایا تھا۔ اتوار کا دن عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اور ان کی امت کے لیے تھا۔ سوموار کا دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھا۔ منگل کا دن حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی امت کے لیے تھا۔ بدھ کا دن حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ان کی امت کے لیے تھا۔ جمعرات کا دن حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، اور جناب جمعہ کا دن جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کی ہمارے لیے ہے، یعنی کہ حضور کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دن کو خاص کر دیا ہے۔ اب جو شخص بھی اس دن میں یہ عمل کرے گا اس کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر پریشانی کا خاتمہ ہوگا، ہر مشکل سے اس کو نجات مل جائے گی۔ اب ذرا سن لیجئے گا، کہتے ہیں جو شخص بھی جمعۃ المبارک کے دن اس کو پڑھے گا نا اس کے لیے رزق کے بند دروازے کھل جائیں گے، اس کی قسمت کھل جائے گی، اس کا مقدر کھل جائے گا، رزق میں بے پناہ وسعت آئے گی۔ یہ عمل آپ نے جمعہ کے دن ہی کرنا ہے، اور اس عمل کو مسلسل چند جمعے، یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کتنے جمعے تک آپ اس عمل کو کریں گے، پھر زندگی کے لیے بے فکر ہو جائیں۔ اور آپ کو اس بات کا وہم و گمان جو ہے نا کہ وظائف کے اندر تاثیر نہیں، اللہ کے کلام کے فائدہ نہیں ہو رہا، یہ عمل کرنے کے بعد رزق اتنا آئے گا، دولت اتنی آئے گی، سنبھالنا مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے جس کو رزق کی طلب ہے، جس کو مال و دولت کی تلاش ہے، وہ اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھے۔ اب آپ نے کرنا کہ سب سے پہلے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ اس عمل کا وقت جو ہے وہ جمعہ کی بعد کا ہے، یا کسی وقت بھی آپ جمعہ کے دن رات میں دن میں کر سکتے ہیں، لیکن یہ عمل آپ نے جمعہ کے دن ہی کرنا ہے، اور اس عمل کو آپ بعد از نماز جمعہ کریں تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے، اور کریں بھی نماز جمعہ کے بعد ہی، کیونکہ دیکھیں جمعہ کا دن جب ہوتا ہے تو اس وقت اللہ کے نوری ملائکہ زمین پر آ جاتے ہیں، اللہ کے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں اور وہ جمعہ پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ خواتین اس کو نماز ظہر کے بعد، کیونکہ ان کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہوتا، تو وہ جمعہ والے دن ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتی ہیں، یا کسی بھی وقت وہ نماز جمعہ کے بعد اس عمل کو پڑھ سکتی ہیں۔ اسی طرح مرد حضرات نماز جمعہ کے بعد اپنے گھر میں بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، مسجد میں بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلی سورہ مبارکہ، یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، اس کو آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورہ کوثر شریف ہے، اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک اور سورت ہوگی جس کو آپ نے پڑھنا ہے، وہ سورت اخلاص ہے۔ اب ان کی تفصیل اور مکمل ترتیب میں بتاتا ہوں، تعداد بھی ہر ایک کی الگ الگ تعداد ہے، پوری تعداد نہیں، یعنی کہ جو بعض وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے پہلی سورت کی تعداد ہے باقیوں کی بھی وہی تعداد ہے، نہ، یہ کیونکہ جمعے کا خاص عمل ہے، رزق کا خاص عمل ہے، تو اس کی تعداد الگ الگ ہے تینوں صورتوں کی۔ جب آپ ان تینوں صورتوں کو ملا کر پڑھتے ہیں تو اسی وقت انسان کا مقدر سنورتا ہے، اسی وقت انسان کی تقدیر بدلتی ہے، اسی وقت انسان کے لیے رحمت کے برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، کیونکہ جمعۃ المبارک کا وہ بابرکت دن ہے کہ جس میں کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ اس میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک دن حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے، آپ کی ہتھیلی مبارک میں سفید قسم کا آئینہ تھا، انہوں نے عرض کیا یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، آپ کا رب اس کو آپ پر پیش کرتا ہے تاکہ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے یہ عید بن جائے۔ اس آئینے کے درمیان میں ایک نقطہ تھا، حضور فرماتے ہیں میں نے کہا یہ نقطہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ 24 گھنٹے کے اندر ایک ساعت ہے، ایک گھڑی ہے،
جو شخص اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے، اور جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے، اس لیے اس سردار دن میں جو بھی بندہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب کیونکہ قرآن مجید کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ شریف، اس کو پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ نے حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ صرف درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں وہی آپ درود پاک پڑھیں، اور اس کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اس سورہ مبارکہ کو اس طرح پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو جو تعداد بتائی ہے اس کے برابر آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، لیکن ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، آخر میں آمین بھی مکمل پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ نے اس کو مکمل پڑھ کر ایک بار پڑھنا تصور کرنا ہے، شمار کرنا ہے، اسی طرح پھر دوبارہ پڑھیں، پھر اسی طرح اس ترتیب کے ساتھ جو ترتیب بتائی ہے اس کی تعداد کے برابر پڑھیں جتنی تعداد آپ کو بتائی۔ اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر شریف کو پڑھنا ہے، سورہ کوثر شریف، یعنی اس کو بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ آخری سورت ہے سورۃ اخلاص، اور اس سورہ کوثر کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورۃ اخلاص کو زیادہ بار پڑھنا ہوگا، اس کی ترتیب بھی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ اس کو بھی آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ کے ساتھ ہی آپ اس سورہ مبارکہ کو بھی پڑھیں گے، یعنی سورۃ اخلاص کو۔ اور جب یہ سورت پڑھ لیں سورۃ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ درود پاک پڑھیں گے، اللہم صلی علی، جتنی تعداد میں شروع میں آپ کو بتایا نا کہ اتنی بار شروع میں پڑھیں، اتنی بار ہی آپ نے آخر میں پڑھنا ہے۔ دیکھیں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس کی حاجت رک جائے، یعنی کہ کوئی بھی آپ کا کام ہے نا، اگر کسی بندے کی کوئی حاجت رک جائے یعنی پوری نہ ہو تو وہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، بے شک وہ فکروں اور غموں اور سختیوں کو دور کر دیتا ہے اور رزق بڑھاتا ہے اور حاجتیں پوری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے برکت سے اس کی حاجتوں کو مکمل فرما دیتا ہے، اس کی حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ بہرحال درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو تمام مشکلات کے لیے ایک مکمل حل ہے، تو اس لیے آپ نے ہماری جمعۃ المبارک کے دن ایک خصوصی دعا بھی ہوتی ہے، اس دعا میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے صرف اور صرف 10 مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں، کومنٹ میں اپنا نام لکھیں اور ساتھ اپنی حاجت بھی لکھنا چاہتے ہیں ضرور لکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور ضرور دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ تو یہ اس کی ترتیب ہے، یہ اس کا طریقہ ہے، اس طرح آپ نے اس عمل کو کرنا ہوگا۔ تو کیونکہ دیکھیں ہر ایک چیز اپنے وقت پر بہتر لگتی ہے، اور جمعہ کے دن اگر درود پاک کی آپ کثرت کریں گے تو اللہ کے فضل سے آپ کو وہ فائدہ ہوگا، اور اتنا فائدہ ہوگا کہ شاید آپ نے کبھی تصور میں نہیں سوچا ہوگا۔ ہمارا ایک خاص درود پاک ہے، اگر اس کو آپ پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ اس کی بے شمار آپ کو برکتیں نصیب ہوں گی۔ وہ درود پاک یہ ہے کہ صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود پاک ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں آپ کو بے پناہ ملیں گی۔ اب آخر میں کیونکہ سورت اخلاص کی میں بات کر رہا ہوں تو یہ سورت اخلاص وہ ہے کہ جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اس کو ایک بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی کئی دعائیں قبول فرماتا ہے، اور جو بندہ 3 بار پڑھتا ہے اللہ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جس نے سورت کو ایک بار پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو 10 سپارے پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے سورت اخلاص کی کتنی فضیلت ہے۔ بھئی کوئی ایک وظیفہ آپ شروع کر دیں، لیکن یہ جو وظیفہ جمعۃ المبارک کے دن کا خاص رزق کا بتا رہا ہوں اس کو آپ نے 7 جمعوں تک جاری رکھنا ہے، یعنی کہ صرف جمعہ کے دن ہی پڑھنا کرنا ہے، اور 7 جمعے آپ نے اس کو مسلسل پڑھنا ہے، ناگا نہیں کسی بھی جمعے کرنا، اور پھر آپ کی 7 نسلوں کے لیے
اللہ تعالیٰ ایسا رزق کا انتظام فرمائے گا نا، کبھی تمہاری نسلوں سے بھی رزق نہیں ختم ہوگا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے پھر اتنا عطا فرماتا ہے کہ وہ بندہ پھر کسی کا محتاج نہیں ہوتا، زندگی بھر کسی کے سامنے اس کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور اللہ تعالیٰ پھر ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں اس بندے کا وہم و گمان نہیں جاتا۔ تو آخر میں آپ نے اس سورہ مبارکہ کو صرف اور صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ رزق کے دروازے پہلے بھی کھلے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مزید اس کے لیے